حاملہ خواتین کے لیے انہوں نے ایک اسکیم نکالی کہ حاملہ خاتون اگر کوئی ہے تو وہ جا کر اگر اپنی ہاسپٹل میں رجسٹریشن کرواتی ہے تو اس رجسٹریشن کے بعد ان کو ان کے علاج معالجے کے لیے وقتاً فوقتاً رقم ملتی رہے گی، جس سے وہ اپنے ٹیسٹ وغیرہ کمپلیٹ کرتی رہیں گی. یہ نوجوانوں کو سکھائے جا رہے ہیں اور ان کو اس کے ساتھ وظیفہ بھی دیا جا رہا ہے. ان کی تعلیم بھی فری ہے، ان کو سرٹیفکیشن بھی ان کی فری ہے، کوئی کسی قسم کی فیس نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ان کو منتھلی وظیفہ بھی دیا جا رہا ہے، ان کے آنے جانے کے فیول ایکسپینس. انہوں نے آ کر جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے اور آنی ہاتھوں نپٹا. اس میں 10 لاکھ ایک آسان کاروبار کارڈ بنتا تھا جس پہ 10 لاکھ تک کی مدد کی جاتی تھی بغیر کسی انٹرسٹ کے. السلام علیکم ویورز، مشرق ڈیجیٹل میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کریں گے سوشل سروسز پر جو کہ حکومت کی طرف سے، خاص طور پر حکومت پنجاب کی طرف سے سوسائٹی کی، معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے دی جا رہی ہیں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشرف سہیل اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر جمیل. اظہر جمیل ہمارے مہمان ہیں آج. ساہیوال سے ان کا تعلق ہے، لیکن ان کا خاص طور پر یوتھ، ویمن اور بچوں کے حوالے سے اور سماجی فلاح و بہبود کے حوالے سے حکومت کی طرف سے جو سروسز دی جاتی ہیں یا جو مختلف قسم کی اسکیمز کا اعلان کیا جاتا ہے ان کے اوپر ان کی گہری نظر ہے، اور اس حوالے سے وہ خاصی ان کے پاس معلومات ہیں جو عام لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث بھی ہو سکتی ہیں اور معاشرے کے بہتری کے لیے، بہبود کے لیے، فلاح کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے. ویلکم اظہر، شو میں آپ کو خوش آمدید. ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ پنجاب حکومت، ہم اس وقت پنجاب کی بات کریں گے. پنجاب حکومت آج اس کو 2 سال ہو چکے ہیں اقتدار میں آئے ہوئے. مریم نواز لیڈ کر رہی ہے پنجاب حکومت کو، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مریم جو ہیں وہ بہت، آپ کہہ لیں کہ دن رات ایک کیا ہوا انہوں نے پنجاب کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، ایک عام آدمی کو ریلیف دینے کے حوالے سے. نہ صرف وہ پلانز دے رہی ہیں، پالیسیز دے رہی ہیں، بلکہ ان کا فالو اپ بھی کرتی ہیں، خود بھی فزیکلی بھی وہاں پہ جا کر چیزوں کو دیکھتی ہیں، افسران کے ساتھ بھی بیٹھتی ہیں، اپنے وزراء کے ساتھ بھی بیٹھتی ہیں. تو آپ ذرا تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا کہ پنجاب حکومت کی یہ جو پرفارمنس ہے خاص طور پر معاشرے کی بہبود کے لیے، اس کے حوالے سے آپ کیا کیا کہنا ہے، اور کون کون سی اسکیمز ہیں جو زیادہ مؤثر ثابت ہو رہی ہیں لوگوں کو مدد دینے میں. سر دیکھیں، جب سے مریم نواز چیف منسٹر آئی ہے پنجاب میں، انہوں نے پنجاب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تعلیم کا حصول بہت آسان کر دی ہے. ایسے لوگ جو کاروبار کرنا چاہتے تھے، صلاحیت رکھتے تھے کاروبار کی، لیکن ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ وہ کاروبار کر سکے، ان کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر دی ہیں. اور خاتون کے لیے اس مریم نواز نے بہت زیادہ کام کیا ہے، جس میں بہت زیادہ سبسڈیز بینکس کے ذریعے اور ڈائریکٹ گورنمنٹ کے ذریعے ان کو دی گئی ہیں. جیسے حاملہ خواتین کے لیے انہوں نے ایک اسکیم نکالی کہ حاملہ خاتون اگر کوئی ہے تو وہ جا کر اگر اپنی ہاسپٹل میں رجسٹریشن کرواتی ہے تو اس رجسٹریشن کے بعد ان کو ان کے علاج معالجے کے لیے وقتاً فوقتاً رقم ملتی رہے گی، جس سے وہ اپنے ٹیسٹ وغیرہ کمپلیٹ کرتی رہیں گی، اور ان کی ڈلیوری کے لیے ان کو الگ سے کچھ رقم دی جائے گی، اور آفٹر ڈلیوری ان کا جو بچہ ہوگا اس کے علاج کے لیے یا ان کے 2 سے 3 چیک اپس کے لیے الگ سے ان کو رقم دی جائے گی. یہ غالباً جو حاملہ خواتین اور 2 سال تک کے بچے ہیں ان کی جو والدہ ہیں خواتین، ان کے لیے یہ جی بالکل، یہ ان کے لیے. یہ کتنی اماؤنٹ ہے جو کہ یہ اراؤنڈ اباؤٹ ٹوٹل اماؤنٹ 23,000 بنتی ہے جو ان کو ٹوٹل ان کے ڈلیوری پروسیس میں سٹارٹ سے لے کے ڈلیوری پروسیس تک کمپلیٹ ملے گی. یہ ایکٹیو ہے اس وقت؟ جی بالکل، یہ ایکٹیو ہے. تو ویورز یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسی خواتین جو پریگننٹ ہیں، جو حاملہ ہیں، یا ایسی خواتین جن کے بچے جو ہیں ان کی عمر 2 سال سے کم ہے، حکومت پنجاب کی طرف سے ان کے لیے ایک اسکیم ہے 23,000 تک کی، کہ 23,000 روپے تک کی ان کی مالی اعانت کی جائے گی، اس سینس میں کہ ان کا اپنا چیک اپ اور ڈلیوری کے وقت ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے حوالے سے، اور آفٹر ڈلیوری جو زچہ ہے اور اس کی جو پرورش ہے، اس کے ٹیسٹ یا 1-2 مرتبہ اس کا جو چیک اپ ہے اس کے لیے، یعنی 2 سال کی عمر تک، یہ کو تقریباً آپ کہہ لیں کہ 2.25 سال کا 3 سال کا ٹینیور بنتا ہے. اس دوران حکومت جو ہے اس خاتون کو مختلف مد میں 23,000 روپے تک کی فائنانس کرے گی یا اس کو مدد فراہم کرے گی. جی بالکل. اور بڑا اچھا آپ نے اظہر بتایا کہ آپ نے 2 چیزوں کی نشاندہی کی، ایک خواتین اور دوسرے نوجوان. جی اگر ہم خواتین کی بات کریں تو ہماری جو آبادی ہے، پاپولیشن ہے، اس کا آدھا حصہ خواتین پر مشتمل ہے. بالکل ایسے ہی. اور اگر ہم نوجوانوں کی بات کریں تو کوئی 67% ہماری آبادی کا نوجوان ہے. تو مریم نے اس حوالے سے، یا ہماری پنجاب حکومت ہے جو ہے، اس نے اس حوالے سے بڑا فوکس کیا ہے ان دونوں، آپ کہہ لیں کہ پرپوشنز کو. یہ جو آبادی کے بڑے حصے ہیں
یعنی 67% اور 50% یا 51%. اگر اس کو ہم ملا کر دیکھ لیں تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ٹوٹل آبادی کا کوئی 75% کے راؤنڈ اباؤٹ بن جائے گا, یا مور دین 70% جو آبادی ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے حکومت مختلف اسکیمز لا رہی ہے. ابھی آپ نے نوجوانوں کی بات کی کہ تعلیم کے حوالے سے ان کو بڑی ہیلپ ہو رہی ہے, تو اس کا اگر آپ کو ایک دو چیزوں کو آپ انڈیکیٹ اگر کر دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ایجوکیشن کے معاملے میں نوجوان جو ان سے ہیں ان کو حکومت پنجاب کس طرح سے ان کو اسسٹ کر رہی ہے. جی, سب سے پہلے تو انہوں نے ایک پروگرام لانچ کیا ہوا ہے نوجوان کے لیے, تعلیم کے حصول کے لیے, جس میں مختلف قسم کے سافٹ ویئر ڈیولپنگ اور مختلف قسم کے اور سافٹ ویئرس کے اور آئی ٹی کے حوالے سے کورسز ہیں جو کہ نوجوانوں کو سکھائے جا رہے ہیں, اور ان کو اس کے ساتھ وظیفہ بھی دیا جا رہا ہے. ان کی تعلیم بھی فری ہے, ان کو سرٹیفکیشن بھی ان کی فری ہے, کوئی کسی قسم کی فیس نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ان کو منتھلی وظیفہ بھی دیا جا رہا ہے, ان کے آنے جانے کے فیول ایکسپینس. اچھا, یہاں پہ نا ایک چیز بڑی جو ہے نا وہ ہمیشہ سے انڈر لائن رہی ہے, انڈر کویسچن رہی ہے کہ ہم پلان دیے تو دیتے ہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو تربیت دینے کے لیے یہ پروگرام بنایا انہوں نے, جی. ایسے ہی ہے نا کہ سرٹیفکیٹ بھی دیے جائیں گے, فری تعلیم دی جائے گی, اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو کوئی ہیلپ آؤٹ بھی کیا جائے گا, کوئی اسکالرشپ بھی ان کو دی جائے گی, یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. جہاں تک آپ کہہ لیں کہ منی یا مانیٹری فنڈز کے حوالے سے بات ہے وہ تو خرچ ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن ان میں کرپشن ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گیپ آتا ہے, وہ جو پائپ اوپر سے نیچے تک آ رہا ہوتا ہے اس میں سوراخ ہوتے ہیں. اور دوسری جو بڑی خوفناک صورتحال وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایسے واقعات بڑے کھل کے ملے ہیں کہ ایک پروگرام ہم نے دے تو دیا, لیکن وہاں پہ نہ ٹیچر وہ اس اسکل کے موجود ہیں, نہ اسٹوڈنٹس کو وہ اسکل سکھائی جا رہی ہے. ایک آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ایک فل ان دی بلینکس والا کام جو ان سے ہو رہا ہے, تو اس پر بھی آپ نے کوئی چیز چیک کی کہ یہ واقعتاً یہ تربیتی پروگرام ہو رہے ہیں, اور وہ جو تربیتی پروگرام ہو رہے ہیں ان کا کوئی فائدہ نوجوان نسل کو ہوگا یا نہیں ہوگا, اس پر ذرا تھوڑا سا بتائیں اف یو ہیو سم انفارمیشن اباؤٹ دیٹ. جی, میں بات کرتا ہوں. دیکھیں, یہ جو پروگرام ہے یہ اس ٹائم اسٹل چل رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. اور جو آپ نے بات کی کرپشن کی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کرپشن ہوتی ہے, لیکن مریم نواز نے اور اس گورنمنٹ نے آ کے, خاص طور پر مریم نواز صاحبہ نے, جی, انہوں نے آ کر جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے اور آنی ہاتھوں نپٹا. لیکن دیکھیں, اس ملک کو بنے 78 ایئرز ہو چکے ہیں. 78 ایئرز کو بگاڑ کو درست ہوتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم چاہیے, لیکن چیزیں آہستہ سے درست ہو رہی ہیں. ہم یہ نہیں کہیں کہ کرپشن بالکل نہیں ہو رہی ہے, ابھی بھی ہو رہی ہے, اسٹل یہ چیزیں چل رہی ہیں, لیکن وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ وہ مزید بہتر ہو جائیں گی. بالکل, بڑا اچھا ہے. میں بلکہ آپ سے بھی یہ کہوں گا, آپ ماشاءاللہ بڑے وائبرنٹ ہیں ان ساہیوال, اور یہاں پہ ہماری جو ٹیم ہے, اپنے جو پروڈیوسرز ہیں, ان سے میں یہ بات کہوں گا کہ اس چیز کے اوپر کچھ سروے بھی کرائیں کہ حکومت نے جو ایسی اسکیمیں لانچ کی ہوئی ہیں جو دستکاری کے لیے ہیں یا ہنر مندی کے لیے ہیں, بے شک وہ بچیوں کے لیے ہیں یا بچوں کے لیے ہیں, وہاں پر جو سکھایا جا رہا ہے کیا واقعتاً وہ سکھایا جا رہا ہے, یا وہاں پہ آمدن اور نشستنند اور گفتنند والا معاملہ جو چل رہا ہے, اس کو ضرور چیک کرنے کی ضرورت ہے. ممکن ہے کہ بعض اوقات حکومتیں بھی سمجھتی ہے کہ ہم نے یہ کام کر دیا, لیکن نیچے سے وہ کام اس طرح سے بالکل ایسا ہی. اور یہ یوتھ کا جو کہ مسئلہ ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ یہ پوائنٹ آف ویو ہے اس حوالے. بالکل ایسا ہی. اور کوئی چیز اور اس میں نوجوانوں کے لیے جو سب سے انہوں نے اچھی چیز دی ہے, اسکیم جو دی ہے, وہ سب سے پہلے تو اب اس ٹائم وہ اسکیم جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے, لیکن اس کو دوبارہ ایکٹیو کرنے جا رہے ہیں, مزید موڈیفائی کر کے. وہ تھی آسان کاروبار اسکیم, 50 لاکھ سے لے کے 3 کروڑ روپے تک بلا سود, جس میں انٹرسٹ نہیں تھا کسی قسم کا بھی, وہ قرض دیا جا رہا تھا, جس کی ادائیگی بھی تقریباً 10 سے 20 سال کے ٹینیور میں قرض لینے والے نے ادا کرنا تھا. یہ دیا جا رہا تھا. بینک آف پنجاب سے اس کی رجسٹریشن ہو رہی تھی, اور بہت سارے لوگوں نے, ان کی ہم تعداد بھی اس ٹائم نہیں کاؤنٹ کر سکتے, بہت زیادہ لوگوں نے اسے فائدہ حاصل کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو لوگ اس کے لیے اپلیکیبل نہیں تھے, جن کے ریجیکٹ ہو رہے تھے, ان کے لیے ایک آسان کاروبار کارڈ کی اسکیم لانچ کر دی گئی. اچھا, اس میں 10 لاکھ ایک آسان کاروبار کارڈ بنتا تھا, جس پہ 10 لاکھ تک کی مدد کی جاتی تھی بغیر کسی انٹرسٹ کے, جس کی واپس دینے کی, قرض واپس لوٹانے کی مدت بھی بہت زیادہ 5 سے 10 سال انہوں نے رکھی تھی. اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی نے اگر چھوٹے پیمانے پر اپنا کاروبار شروع کرنا ہے, یا اپنے کاروبار میں, موجودہ کاروبار میں کوئی نقصان سے نمٹنے کے لیے اگر اس کو کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہے, وہ گورنمنٹ اس کی 10 لاکھ روپے تک کی ہیلپ کر رہی تھی. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ہم اس کے چند اس طرح سے بن جائیں کہ ہمارے کٹ ٹو کٹ ہم لوگوں کو الگ سے بھی انفارمیشن دینا چاہیں تو دے سکیں. یہ جو آپ نے کہا کہ آسان کارڈ اور آسان کاروبار, یہ اسکیمز اس وقت رکی ہوئی ہیں؟ جی, اس ٹائم کیونکہ یہ ان کی جو مدت تھی وہ مکمل ہو گئی ہے, ان کو مزید موڈیفائی کر کے دوبارہ لانچ کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر نوجوان جو ہیں ان کو خاص طور پر کرنے کی ضرورت ہے اس کو دیکھنے. اب آپ ذرا پرواز کارڈ کے بارے میں بتا دیں. پرواز کارڈ ریسنٹلی لانچ کیا گیا اراؤنڈ اباؤٹ منتھ اگو.
اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو بھی پرواز سے مراد کیا ہے ذرا؟ پرواز کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہم لفظ سے ہی سمجھ سکتے ہیں اڑان. پرواز کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے. اچھا اچھا اچھا. کوئی بھی انسان ورک ویزے پہ پاکستانی پنجاب کا ہمارے یہاں پہ پنجاب میں بہت سارے نوجوان جہاز بھی بنے ہوئے ہیں نا، میں نے اس لیے کہا کہ یہ پرواز کون سی ہے؟ وہ والی پرواز نہیں ہے، بالکل بھی ہے. اس پرواز کو تو روکنے کے لیے مریم نواز صاحبہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے، ہماری پولیس بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ واقعی وہ پرواز جلد انشاءاللہ بند ہو جائے گی. کام ہو رہا ہے، کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کے اوپر. سی سی ڈی کی کوششیں بڑی زبردست ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ پرواز سے مراد ہے کہ جو لوگ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں کام کے کاروبار کے لیے، کاروبار کے لیے یا نوکری کے لیے یا ملازمت کے لیے کسی معاملے میں، ان کے لیے پرواز کارڈ ان کو یہ ہیلپ کر رہا ہے کہ یہ 3 لاکھ تک یہ کارڈ بنے گا آپ کا، یہ 3 لاکھ تک آپ کو جو فائنانس کریں گے. اس میں یہ ہوگا جس کی واپسی کی مدت 5 سے 10 سال ہے منتھلی انسٹالمنٹس میں، اور فرسٹ 3 منتھ اس کی کوئی انسٹالمنٹ آپ نے پے نہیں کرنی. آفٹر 3 مہینے. اچھا، یہ بھی ویسے ایک نا کویشچن کیا جاتا تھا کہ ادھر آپ قرض دیتے ہیں، ادھر لینے کے لیے سر پر سوار ہو جاتے ہیں، اگلے کو موقع دے دینا کہ وہ ریلیکس ہو سکے. تو اسی لیے انہوں نے 3 مہینے کی ریلیکسیشن دے دی کہ 3 منتھ آپ نے کوئی انسٹالمنٹ دینی، آفٹر 3 منتھ آپ انسٹالمنٹ دینا سٹارٹ کر دیں گے، اور وہ انسٹالمنٹ بھی مائنر سی ہے. اس میں 3 لاکھ اگر آپ نے 10 سال میں دینے ہیں تو وہ مائنر ہی ہوں گے. اس میں جو ہے نا اس کے اوپر کوئی انٹرسٹ تو نہیں ہے؟ نہیں، اس پہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یعنی ایسے نوجوان جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں نوکری کے لیے، ملازمت کے لیے، لیگل طریقے سے، ان لیگل طریقے سے نہیں، ان کو 3 لاکھ تک حکومت جو ہے وہ قرض دے گی. ان کی ڈاکومنٹیشن کو پورا کرانے کے حوالے سے یا ٹکٹ وغیرہ کے حوالے سے ان کو مدد مل سکتی ہے. اور وہ 3 لاکھ روپے جب دیے جائیں گے تو دیے جانے کے 3 ماہ بعد اس کی واپسی شروع کرے گی. اور یہ کوئی 10 سال کے درمیان ٹینیور ہوگا. جی، 5 سے 10 سال. 5 سے 10 سال کے درمیان یہ پیسے واپس کرنے ہوں گے. وہاں جائیں، کام کریں، اور پیسے آسان ایک ساتھ میں آپ. لیکن اس میں ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ اس میں گورنمنٹ جو ہے نا ویزے کے حوالے سے کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی، وہ آپ کو خود دیں گے. یہ سپورٹ کرے گی کہ میڈیکل، ٹکٹ اور اوپر نیچے کے جو بھی اخراجات ہیں وہ صرف نہ ان کو سپورٹ کرے گی کہ آپ کو فائنانس میں سپورٹ کریں گے. آپ کو وہ ویزا لے کر دینے والا کام جو ہے نا وہ خود کرنا ہے. اور اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو ذرا اس سے بچ کر. لیکن ویزا بھی جو ہے نا آج کل بہت زیادہ احتیاط سے لینا پڑے، کیونکہ محسن نقوی صاحب ہر ٹائم ایئرپورٹ پر موجود ہوتے ہیں، اور وہ کوئی بھی جو جعلی ویزا یا کوئی بھی ایسا ویزا، تو میں نے اس لیے کہا کہ ذرا لیتے وقت آپ ذرا دھیان کیجیے گا. بڑے بڑے فراڈ موجود ہیں، بالکل بڑے دھوکے ہو جاتے ہیں. اور ہم خود ان دنوں میں ایک پروگرام سر کر بھی رہے ہیں یہاں پر حضرت. یہ جو فورن جاتے ہیں پڑھنے کے لیے یا کام کے لیے، ان کو ہم کنسلٹنسی دے رہے ہیں. مشرق میں ہمارے پاس کنسلٹنٹ ہے، کہ تاکہ وہ کسی فریب میں یا کسی فراڈ میں نہ مبتلا ہو جائیں یا کسی میں پھنس نہ جائیں چیز میں. بڑی اچھی بات ہے. ایک اور چیز یہاں پہ، یہ تو وہ نوجوان ہو گئے جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، بالکل، اور ان کو 3 لاکھ تک کی اسسٹنس، فائنینشیل اسسٹنٹ دے رہی ہے. ایک یہاں پہ میرے سامنے ایک اسکیم ہے، ای ٹیکسی اسکیم. ای ٹیکسی اسکیم یہ ریسنٹلی 15 ڈیز میں لانچ ہوئی ہے، اور اس میں خاص طور پر فیمیلز کے لیے جو ہے نا وہ ایک اسپیشل سبسڈی دی گئی ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے. اس میں یہ کہ ایک ٹیکسی سروس دی جا رہی ہے، ٹیکسی ایک کار دی جا رہی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو 40% مرد حضرات کے لیے 40% جو اس کی اماؤنٹ ہے وہ گورنمنٹ پے کرے گی. 40% گورنمنٹ، 60% آپ کے پاس ہونا چاہیے. لیکن جو فیمیلز ہیں ان کے لیے 60% گورنمنٹ پے کرے گی، 40% آپ نے دینا ہے. اچھا، یہ بڑا فرق ہے اور بڑا اہم فرق ہے کہ یہ جو رینٹ کار ہے یا ٹیکسی ہوتی ہیں یا گاڑیاں ہوتی ہیں، اگر خاتون کے پاس اس کا 40% ہے اماؤنٹ کا تو وہ اپلائی کر سکتی ہے، اور اگر نوجوان میل کے پاس اگر 60% ہے تو وہ اپلائی کر سکتا ہے. اور باقی پیسے انسٹالمنٹ پہ دینے ہیں، باقی پیسے حکومت دے گی جس کو آپ نے پے بیک کرنا ہے. وہ انسٹالمنٹ بھی 3 ماہ بعد ہی ہوں گی. ہاں نہیں، اس کا جو ہے وہ فوری انسٹالمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی. وہ ٹیکسی سروس ہے، اس پر آپ نے بیٹھتے ہی جو ہے وہ ارننگ سٹارٹ کرنا ہے، کام شروع کر دینا ہے. تو یہ بھی ایک نوجوانوں کے حوالے سے ایک اسکیم ہے جس کے اوپر ہم جسے کہہ لیں کہ بات کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر ہم سمجھ سکیں اور اپنے جو بینکنگ سیکٹر ہے وہاں پہ رابطہ کر سکیں، اور اس حوالے سے بینکس پہ ہی جا کر آپ انفارمیشن لیں، کسی اور سے مت لیجیے گا انفارمیشن، کیونکہ یہاں پہ ہمارے اس قسم کے معاملات جو ہیں ان میں بہت ساری پیچیدگیاں آ جاتی ہیں اور بہت زیادہ فراڈ کا بھی خدشہ ہوتا ہے. گفتگو ہماری جاری ہے، بات کرتے ہیں ابھی اظہر جمیل سے اس حوالے سے مزید آفٹر شارٹ بریک. خالق نے کائنات تخلیق کی، انسان نے زمین پر بستیاں بسائیں، تاریخی عمارتیں ماضی کو حال میں زندہ رکھتی ہیں، نئی جمالیات کی تشکیل کرتی ہیں. شہری اور صنعتی معاشرت، ماحولیاتی تبدیلیاں، پھیلتے شہروں اور بدلتے سماج سے متعلق شہر آثار میں سوالات اٹھائیں گے، شہروں کے جدید بدلاؤ کا تجزیہ کریں گے، اربن ایشوز پر بات ہوگی، ہیریٹیج کے تحفظ کو زیر بحث لائیں گے،
देखते रहिए शहर आसार मशरक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। जी वेलकम बैक व्यूअर्स। बात हम कर रहे थे पंजाब में पंजाब हुकूमत की तरफ से मुआशरे की बेहतरी के लिए और फलाह के लिए मुतारफ़ की गई स्कीमों पर, और इस हवाले से अज़हर जमील हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें गाइड कर रहे हैं थोड़ी वजाहत के साथ और तफसील से बता रहे हैं कि ये स्कीमें हैं क्या, इनका मकसद क्या है और इनसे कैसे इस्तेफ़ादा किया जा सकता है, और इनसे अगर हम लोन या कोई ग्रांट लेते हैं तो उनकी वापसी का तरीक़ाकार जो है वो क्या होगा। तो अभी हम बात कर रहे थे अज़हर वो टैक्सी के हवाले से, ठीक है। एक और है अपनी सवारी बाइक स्कीम। जी, इसमें भी ये इससे मिलता जुलता ही है जी। इसमें 2 लाख तक की वो बाइक है, इलेक्ट्रिक बाइक है, जिसका 80,000 रुपीज गवर्नमेंट पे कर रही है। बाकी इलेक्ट्रिक बाइक है 1,20,000 रुपया आपने इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, जो कि 2 साल की इंस्टॉलमेंट्स होंगी और इंटरेस्ट फ्री होंगी, यानी कि 5,000 रुपया बनेगा उसका। कितने की है वो बाइक? वो उसकी मालियत जो है वो 2 लाख है। 2 लाख मालियत, उसमें से 80,000 जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी। आपको वैसे ही दे देगी? नहीं, वो आपको बाइक 1,20,000 में मिलेगी, यानी उसका आपने खरीदनी है 1,20,000 में। बाइक की जो ओरिजिनल अमाउंट है वो 2 लाख है। 2 लाख है। गवर्नमेंट आपको वो 1,20,000 में प्रोवाइड करेगी बाइक, और वो बाइक जो ऊपर वाला 80,000 है वो आपको मिल गया। वो ना लेना है ना देना है, वो बाइक की सूरत में आपको मिल गया। अब आपने 2 इयर्स की इंस्टॉलमेंट आपने 2 लाख के बजाय 1,20,000 1,20,000 देना है, और वो कितनी देर में वापस करना? वो 2 इयर्स की ये इंस्टॉलमेंट भी बड़ा चाहिए मौजूद है इस वक्त? बिल्कुल, ये सिस्टम मौजूद है। तो व्यूअर्स ये देखें, बल्कि लोगों को बताएं भी कि जो लोग बेरोजगार हैं या नौजवान बेरोजगार हैं और उनके पास कोई वसीला नहीं है, उन्हें अगर वो कोशिश कर लें 1,20,000 रुपये की, बल्कि 1,20,000 रुपये की भी देने की ज़रूरत नहीं है, वो उन्हें बाइक मिल जाएगी। वो बाइक उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दे देने हैं, वो 1,20,000 रुपया अदा करेंगे 2 लाख रुपए की बजाय। ये एक असिस्टेंस है हुकूमत की तरफ से, और बड़ी अच्छी मैं समझता हूँ कि असिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर मेरा ख्याल इस पर अवेयरनेस अगर हो, ज़्यादा लोगों को बताया जाए और लोग हासिल करें, इस्तेफादा करें, तो ये बेरोजगारी का मसला बड़ी हद तक इसमें अवेयरनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आज भी, क्योंकि रिसेंटली भी ऐसी स्कीम्स आती रही और जैसा कि आप कहते हैं कि बीच में करप्शन बहुत ज्यादा होती थी, जिसकी वजह से लोगों का गवर्नमेंट पर से एतमाद उठ गया। लोग यकीन नहीं करते इन चीजों पर, लेकिन मेरा ख्याल कि अब लोगों को यकीन करना चाहिए कि अब ये हकीकत में हो रहा है। बिल्कुल ठीक, ये चीजें अब हकीकत में होना शुरू हो चुकी हैं। एक और चीज़ है जी, इन दिनों रमज़ान के दिन है और गवर्नमेंट ने एक पैकेज भी ऐलान किया है। मरीम नवाज ने इस वाले से खासा वो लोगों की मदद के हवाले से कर रही हैं। यहाँ पे एक मेरे पास है राशन कार्ड प्रोग्राम। ये क्या चीज़ है? राशन कार्ड पे इस पे उन्होंने एक नंबर स्पेसिफिक दिया है, उस पर अप्लाई करना पड़ता है, मैसेज करना पड़ता है, उस पर फिर गवर्नमेंट कंप्लीटली आपकी वेरिफिकेशन करती है कि क्या आप इसके हकदार हैं या नहीं है। उसके बाद 10,000 रुपीज वो आपको पे करेगी आपके मामला से निपटने के लिए। इसके ऊपर हमारे यहाँ पे हमारे रिपोर्टर हैं एक, उन्होंने खासा हमें अपडेट किया कि इन्फॉर्मेशन तो ले लेते हैं लेकिन पैसे नहीं लोगों को मिल रहे। उसमें मैं उसकी वजह बताता हूँ आपको कि रिसेंटली 2021 में जब कोरोना चल रहा था तब भी ऐसी स्कीम आई थी पीटीआई के दौर में। लोग इसमें करते क्या, लोग ज्यादती करते हैं इसमें गवर्नमेंट के साथ कि जिन लोगों के मुलाजमीन है 7-7, 8-8 या 10-10 मुलाजमीन, वो अपने सब मुलाजमीन के मोबाइल लेके उन पर से मैसेज करके वो पैसे हथिया लेते हैं खुद। इन चीजों की वजह से गवर्नमेंट को थोड़ा सा वेरिफिकेशन में टाइम ज्यादा लगता है। गवर्नमेंट के पास देखिए, गवर्नमेंट के पास भी एक लिमिटेड अमाउंट है और वो पहले वसूल कर चुके होते हैं उस नंबर के ऊपर। बिल्कुल। अब वो जब दोबारा उसको अप्लाई करते हैं तो उनको कर्जा नहीं मिलता, क्योंकि गवर्नमेंट उनको पहले उनके नंबर पे दे चुकी होती है। इसलिए इस न्यू स्कीम में एक तो वेरिफिकेशन का टाइम भी ज्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेड अमाउंट है। वो अगर ऐसे लोगों को वो अमाउंट पे करते रहे जो हकदार नहीं है, तो जो असल में हकदार है वो रह जाएंगे। इसलिए वेरिफिकेशन का टाइम थोड़ा सा ज्यादा है। बिल्कुल, और ये मेरा ख्याल है कि ऐसा होना भी चाहिए, ठीक बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ये है कि इस हवाले से थोड़ा सा साथ साथ अगले को इत्माद में भी लेना चाहिए, ताकि लोगों में बेइतमादी ना पैदा है जो पहले ही मौजूद है कि ये कौन सा मिलना है या क्या होना है। बिल्कुल, लोग फिर इसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे एक और यहाँ प्रोग्राम है, पंजाब रोजगार प्रोग्राम है, मुलाजमत ट्रेनिंग सॉफ्ट टूल्स के जरिए रोजगार के मौके बढ़ाना। ये क्या चीज़ है? ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है, और इसके साथ एक डिजिटल भी वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन भी तरबियत देते हैं। ये इसमें आपका तालीम का हसूल भी आ जाता है, और साथ में जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, आजकल इंटर्नशिप के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। जी बिल्कुल है कि जो स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है, वो जब किसी कंपनी में जाता है वो कहता है हमें एक्सपीरियंस चाहिए। बिल्कुल, जब उसे जॉब नहीं मिलेगी वो एक्सपीरियंस कहां से लाएगा? गवर्नमेंट ने उनके लिए स्कीम्स लॉन्च की है कि आपको इंटर्नशिप पे दी जाएगी और इंटर्नशिप पे आपको सैलरी भी मिलेगी, माइनर सी सैलरी, पेड इंटर्नशिप होगी। तो स्टूडेंट के लिए बहुत बेहतर है, बजाय इसके कि वो फ्री में जॉब करे, उसको इसका
8,000 या 10,000 जितना भी मिल रहा है वो पेड इंटर्नशिप है उसकी, और उसको इजीली अवेलेबल हो जाती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक अपना अजहर अपनी छत अपना घर जी, ये अभी है स्कीम? नहीं, पब्लिसिटी हुई और ये कंप्लीट हो चुकी है। हाँ। और इसको मजीद मॉडिफाई करके 1 से 1.5 महीने में दोबारा लॉन्च कर रहे हैं। पिछले जितनी उनकी लिमिट थी वो उन्होंने कंप्लीट कर ली है, वो घर उन्होंने दे दिए हैं लोगों को। एक ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जो है स्टार्ट हुई थी, लेकिन इस पर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आया कहीं पे भी। ये स्टार्ट की कागजों में गई, रह गई। ये कागजों में रह गई, इस पर अमल दरामद होता बिल्कुल बेचारा नहीं। किसान जो है वो बस ऐसे ही लारों में रह जाता है। बिल्कुल, वो किसानों के आजकल वैसे हालात बहुत कभी बुरे हैं। गंदम बेचारों की खराब हो जाती है, कभी आलू का तो मार खा जाते हैं। तो बस जब किसान आपका मार खाएगा और मुल्क आपका एग्रीकल्चर होगा तो फिर बिल्कुल नताइज ऐसे के आगे होंगे। मरियम को इस हवाले से हमारी जो चीफ मिनिस्टर ने इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और पंजाब तो वैसे ही आप कह लें कि इसका फ्लैगशिप प्रोग्राम ही एग्रीकल्चर है। लेकिन इसमें एक चीज आप ये भी ऐड करें कि इसमें कुछ मिस्टेक जो है ना वो किसान हजरात की खुद की भी है। आपको ज्यादा कर रहे हैं हुकूमत को एग्रीकल्चर नहीं, उसमें देखे ना कि आपको तर्जमानी वगैरह नहीं, तर्जमानी बिल्कुल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए जहां पर हमें सपोर्ट करना चाहिए ना गवर्नमेंट को, वहां पे करना चाहिए। मैं वहां पे सपोर्ट कर रहा हूं जहां पे बनता मैंने है। देखा है आप इस वाले से अपने हमेशा बड़ा अच्छा पॉजिटिव आपने अप्रोच किया। मैं आपको ज़रा बता दूं, इनकी गुफ्तगू से कोई भी ये ना तासर ले कि ये कोई हमने कोई DGPR से बैठा दिया ला के किसी ऑफिसर को, या कोई ऐसे शख्स हैं जो हुकूमत पंजाब के तर्जमान हैं, या इनका तल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ है। ये एक शहरी हैं, एक ज़िम्मेदार शहरी हैं, फॉरेन क्वालिफाइड हैं, और सोशल सर्विसेज के हवाले से और सोशल आप कह लें रिफॉर्म्स के हवाले से ये एक्टिव रहते हैं, नज़र रखते हैं इन चीज़ों के ऊपर। तो उस हवाले से ये हमें गाइड कर रहे हैं। सर ये मैं बात कर रहा था किसानों के हवाले से अवेयरनेस की कमी है जी। एग्रीकल्चर बैंक जो है उसमें ऐसी बहुत सारी स्कीम्स साल से मौजूद हैं जिसमें किसान बासानी कर्ज भी ले सकता है, बासानी ट्रैक्टर भी ले सकता है, बासानी अपनी फसल लगाने के लिए भी वो रकम ले सकता है एग्रीकल्चर बैंक से। एग्रीकल्चर बैंक स्पेसिफिक इसीलिए बनाया गया। लेकिन अवेयरनेस की कमी है, उनको फॉर्म नहीं फिल करना आता, उनको पता नहीं है, उनमें एतमाद नहीं है इस चीज का कि हम आगे जाएंगे तो हमें कर्ज मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल। इस वजह से वो वहां पर जाते नहीं है। अच्छा, ये छोटे छोटे ज़रा बता दीजिएगा। एक है यहाँ पे मेरे पास आप ही ने प्रोवाइड की इन्फॉर्मेशन, धी रानी प्रोग्राम। हाँ जी, धी रानी प्रोग्राम, इसमें रिसेंटली मरियम नवाज साहिबा ने शादियां करवाई भी हैं काफी, और स्टिल ये प्रोग्राम एक्टिव है। धी रानी प्रोग्राम में जो बच्चियां शादी करना चाहती हैं लेकिन उनके वालिदैन के पास इतना सरमाया नहीं है कि वो अपनी बच्चियों की शादी का फंक्शन और खाना अरेंज कर सकें, उसमें मरियम नवाज ने ये प्रोग्राम निकाला है जिसमें पंजाब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है बच्चियों को उनकी शादी के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से। एक और आपने बताया यहाँ पे हिम्मत कार्ड प्रोग्राम। हिम्मत कार्ड मजदूरों के लिए, और ये काफी पहले से चल रहा है, अब थोड़ा सा उसकी लिमिट्स इंक्रीज कर दी उन्होंने। हिम्मत कार्ड है मजदूर अफराद के लिए। अच्छा, ये मजदूर अफराद के लिए कार्ड दे दिया जाएगा, उनको कार्ड दे दिया जाएगा, उनको हेल्प की जाएगी, उस पे मुख्तलिफ किस्म की उनको जो है वो मिल जाएगी, फैसिलिटीज मिल जाएंगी, उसमें उनको पैसे भी मिलेंगे और काफी जगह पे वो फैसिलिटेट हो जाएंगे। एक और है मेरे पास, वैसे इसका तो मेरा ख्याल है हुकूमत ने मिलकर ही सत्यानाश बल्कि सवा सत्यानाश कर दिया। ये सोलर पैनल स्कीम, रोशन कार्ड, रोशन घराना, ये क्या रोशन घराना है या रोशन हुकूमती खजाना है? जरा इस पर बता दीजिएगा। रोशन घराना प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी अप्लाई करने की, बैंक ऑफ पंजाब से अप्लाई हो रहा था उसकी रजिस्ट्रेशन, उसमें यह था कि जो घर 200 यूनिट्स पर मंथ यूज कर रहा है, 200 से इंक्रीज नहीं होते उनके यूनिट्स, उससे नीचे 200 से नीचे कंटिन्यूसली 6 मंथ तक। बड़ी अच्छी गुफ्तगू, बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें आपने की। और व्यूवर्स, ये हमारी अजहर साहिवाल होते हैं, और गाहे गाहे जब भी आप लाहौर हैं हमें वक्त दें अजहर, जी जरूर, स्कीम्स के ऊपर, इस किस्म के फलाही प्रोग्राम पर हम बात करते रहेंगे। ये हमारा जो प्रोग्राम है, अगर आपको पसंद आए तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और इस किस्म की स्कीम के हवाले से अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो भी हम तक पहुँचाएँ, हम उनका एक बेहतर जवाब देने की कोशिश करेंगे। मुझे और अजहर जमील को अब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।